سید احمد رضا عطاری یو اے ای سے حاضر ہوا ہوں اور جامعۃ المدینہ فیضان بن مسعود کا درجہ 4th ایئر کا طالب علم ہوں۔ امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ بسا اوقات خوشی کے موقع پر کچھ دوست دوسرے دوستوں سے ٹریٹ کا مطالبہ کرتے ہیں کہ مٹھائی یا فلاں چیز کھلاؤ یا پلاؤ، اور جو ٹریٹ دینے والا ہوتا ہے وہ اس پر راضی نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں ٹریٹ دینے والے کا ان دوستوں کو ٹریٹ دینا کیسا، اور جو ٹریٹ لے رہے ہیں ان دوستوں کا ٹریٹ لینا کیسا؟ یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ خاص موقع پر جیسے اچھے نمبر پاس ہو گیا تو بولیں گے مٹھائی کھلاؤ، یا منگنی ہو گئی تو جان پہ آ جائیں گے مٹھائی کھلاؤ، بچہ ہوا تو وہ جان پہ آ جائیں گے مٹھائی کھلاؤ، نوکری لگ گئی ہے نا تو مٹھائی کھلاؤ۔ اب یہاں ایسا ہے کہ اگر ان دونوں میں پہلے سے اس طرح کا لین دین ہے کھلانے پلانے کا پھر تو چلے، اور اگر ایسا نہیں ہے اور وہ نہیں کھلانا چاہتا لیکن وہ اگر جانتا ہے اس کو نہیں کھلائیں گے تو سب کے سامنے شرمندہ کرتا رہے گا، پیچھے سے الٹا سیدھا بولے گا کہ یہ بخیل ہے، کنجوس ہے، لے اس کی منگنی ہوئی ہمارا منہ میٹھا نہیں کروایا، اس کے ساتھ دوست ہے ہمارا، اس طرح کا یعنی کہ ڈیگریڈ کریں گے۔ تو یہ پھر اگر کھلاتا ہے اس وجہ سے کہ مجھے ڈیگریڈ نہ کریں، تو یہ ایسا ہے جیسے کتے کے منہ میں ہڈی ڈالی، اور یہ رشوت ہے۔ دینے والا چونکہ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے دے رہا ہے، گناہ گار نہیں ہے، لیکن لینے والا رشوت لے رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، وہ جہنم میں لے جانے والا کام کر رہا ہے۔ تو ایسا مطالبہ نہ کیا جائے۔ یہ بچے کر رہے ہیں، اس طرح بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، اس طرح بہنوں میں بھی ہوتا ہے، مٹھائی کھلاؤ مٹھائی کھلاؤ مٹھائی کھلاؤ۔ تو یہ سب اس سے اگر کبھی کسی کی اس طرح مٹھائی کھائی ہے اور آپ کا اس سے پہلے اس طرح کا معمول نہیں تھا، اور یوں مٹھائی اس نے آپ کو ناگواری کے طور پہ دی ہے جان چھڑانے کے لیے آپ سے، تو یہ آپ کے حق میں رشوت تھا۔ اچھا اب توبہ تو کرنی ہے، لیکن اتنا ہی مال جو ہے نا جتنا آپ نے لیا تھا، یہ جس سے لی تھی نا اس کو دینا بھی آئے گا، خالی چپکے سے توبہ کر لی یہ نہیں۔ رشوت کا مسئلہ پیچیدہ ہے، اس کو دینا پڑے گا وہ آپ کی، کیونکہ وہ تو رشوت قطعی حرام، اور ایک جیسے ڈاکو لوٹتا ہے نا اس طرح کا مال، یعنی کہ یہ قطعی حرام ہے، جیسے ڈاکو غصب کا، تو اس طرح وہ ڈاکو بھی خالی توبہ کر لے یہ کافی نہیں ہے، جس سے چھینا اس کو دینا بھی آئے گا، دے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ معاف کر دے جس کا چھینا ہے، یا جس نے آپ کو رشوت دی تھی، مٹھائی کھلا دی تھی، یا ہوٹل میں جا کر خصوصی دعوت کر دی تھی آپ کی اس وجہ سے کہ آپ اس کے گلے پڑے تھے، اور آپ نہیں کرتے تو بدنام کرے گا۔ تو اب یہ کہ رشوت، وہ دعوت خصوصی جو کی آپ کی وہ بھی رشوت تھی، تو یہ مطلب یہ سارا اس کو پیمنٹ کرنا پڑے گا۔ اب اگر یہ معاف کر دیتا ہے، آپ نے معافی مانگی کہ یار میری بھول ہوئی تھی مدنی مذاکرے میں نے تو یوں سنا، یار مجھے معاف کر دو، تو جن سے کھائی ہے تو ان سے معافی مانگ لیں، اور اگر دے سکتے ہیں تو آپ ان کو دے دیں، بہتر یہی ہے کہ آپ ان کو پیش کر دیں، یوں نہیں کر دیں معاف میں آپ کو یہ پیمنٹ کرتا ہوں، اب بھی نہیں ہے بولے انشاءاللہ میں بعد میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا، اور اس دن کھائے تھے تو بل کیا بنا تھا ہوٹل کا، تو وہ بھی مطلب اس سے بات چیت کر کے کہ کتنا بنا تھا وغیرہ، وہ ایک بہتر اندازہ، کم نہیں زیادہ، تاکہ آپ کی طرف رہ نہ جائے، تو اس طرح اس کو ادا کر دیں۔ آپ زیادہ میں نے احتیاطاً کہا ہے، ہوتا ہی ہے کہ جتنا اس کا مطلب کیا اتنا اس کو دینا ضروری ہے، زیادہ دیا تو کوئی حرج نہیں، کم نہ دے۔ اس طرح جو مال اس کا لیا تھا، مٹھائی کھائی تھی، اس کا بھی اس کو پیمنٹ کر دے، یا ویسی ہی مٹھائی اس کو دے دے، اور معاف بھی کروا لے، ہو سکتا ہے وہ معاف کر دے کہ یار نہیں کوئی بات نہیں یار، تو معاف ہو جائے گا۔